میرے شوہر کا رویہ ایک دم سے بہت بدل گیا تھا۔ اب وہ ہر بات پر مجھ پر محبت نچھاور کرتے نہ تھکتے۔ میں نے سوچا شاید میری محبت رنگ لے آئی ہے، تبھی ان کا رویہ بھی بدل گیا ہے، کیونکہ میرے شوہر تھوڑی لاپرواہ نیچر کے تھے۔ خیر، سب بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ رات کے کھانے پر میں وسیم کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آج وہ بریانی کھائیں گے اور ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ کہہ رہے تھے کہ ہفتے بھر کی باتیں تم کو بتانا ہے۔ میں بھی کھانا پکا کر تقریباً تیار کر چکی تھی کہ وسیم بیرونی کمرے سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا تکیہ تھا اور وہ بڑے پرجوش انداز میں کچن کی طرف آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی کہ یقیناً کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے۔ وہ کچن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، اندازہ کرو کہ آج میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ کیا لائے ہو؟ میں نے اس تکیے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے سونے کی چیز لایا ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ کوئی ہار یا پھر سونے کی انگوٹھی ہوگی، مگر وسیم کا مطلب وہ تکیہ تھا جو انہوں نے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں تو بہت سارے تکیے ہیں۔ نہیں، تم نہیں سمجھو گی، یہ خاص تکیہ ہے۔ اس پر سوتے ہی تمہیں اس قدر گہری نیند آئے گی کہ تم ساری پریشانیاں بھول جاؤ گی۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، میں نے شوخ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، تمہارا میکہ اور سسرال میں ہی ہوں۔ وہ بھی ہنس کر بولا۔ میں نے جلدی سے کھانا لگایا، پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ کھانے کے بعد ہم چہل قدمی کرنے گھر سے تھوڑی دیر باہر چلے گئے۔ وسیم نے مجھے بتایا کہ ہمارا کاروبار بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت جلد ہم گھومنے پھرنے کسی اچھی جگہ پر جائیں گے۔ وسیم کی بات بہت خوشگوار تھی، کیونکہ میں کئی دنوں سے باہر نہیں گئی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وسیم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے گھمانے لے جائیں گے۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں 11 بج چکے تھے۔ ہم لوگ گھر آئے۔ میں تھک چکی تھی۔ میں عموماً باہر نہ جاتی، لیکن جب بھی جاتی تو مجھے نیند بہت اچھی آتی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ابھی تک مجھے سوئے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وسیم نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے کیا؟ اتنی ساری باتیں تو کر کے آئے ہیں۔ میری بات پر وہ مسکرا کر بولا، نہیں، میں تمہارے لیے جو تحفہ لایا تھا وہ تو تمہیں دکھانا ہی بھول گیا، اسی لیے تمہیں جگایا ہے۔ میں وہ تحفہ اتنی محنت سے لایا اور تم یوں ہی دیکھے بنا سو گئی۔ وسیم نے خفگی سے کہا، اچھا دکھائیں کیا لائے ہیں۔ اس نے وہی کالے رنگ کا تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اب تم اسی پر سونا۔ اگر میں نے تمہیں کسی اور تکیے پہ سوتے دیکھا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو تم اتنا عجیب سا تحفہ لائے ہو اور اوپر سے یہ استعمال کرنے کا بھی کہہ رہے ہو۔ جب بھی مجھے وقت ملے گا تو میں اسے اچھی طرح سے دیکھ لوں گی، ابھی سونے دو۔ نہیں، تم تب تک نہیں سو سکتی جب تک تم نے یہ تکیہ نہیں رکھا۔ اسے اپنے سر کے نیچے رکھو۔ وسیم کی بات سن کر تکیہ سر کے نیچے رکھنا پڑا اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ میری نیند جب کھل جاتی تو دوبارہ نہ آتی تھی، مگر اس تکیے پہ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات بھر کی نیند مکمل کر کے جب میں اٹھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ گھڑی پر وقت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اتنا لیٹ کبھی نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ فجر کے وقت جاگ جایا کرتی تھی، مگر آج تو مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ وسیم آفس چلے گئے ہوں گے، لیکن کچن سے کھانا پکانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بال باندھتی سلیپر پہنتی باہر آئی تو وسیم ناشتہ بنا کر کچن سے نکل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بیگم، ناشتہ تیار ہے، انہوں نے بڑے ہی خوشامدی لہجے میں کہا تو میں ہنس پڑی۔ آپ کیوں صبح صبح ناشتہ بنانے لگے؟ حیرت سے میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے سوچا تم لیٹ ہو گئی ہو اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو ہی بنا دوں۔ اب سے میں تمہاری خوب خدمتیں کیا کروں گا۔ وسیم کا یہ انداز عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے وہ کافی لاپرواہ ہوا کرتے تھے، مگر اب انہیں محبت نچھاور کرتا دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے ٹیبل پر بیٹھ کر ساتھ ناشتہ کیا اور وہ مجھے باتیں بتاتے رہے۔ کہنے لگے، اگلے ہفتے تمہیں خوشخبری سناؤں گا جسے سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی۔ میں بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ دن کے 4 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وسیم بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ان کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ سوچو تمہیں کیا لایا ہوں؟ ٹکٹ لائے ہوگے؟ میں نے حسب توقع پوچھا۔ ہاں بالکل صحیح پہچانا، ہم 15 دن کے لیے ناران کاغان جا رہے ہیں۔ میں ان دنوں کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تم اچھے کپڑے نکال لینا، ہم گھومیں گے پھریں گے اور خوب تصویریں بھی بنائیں گے۔ دیکھو میں کیمرہ بھی لایا ہوں۔
وسیم نے مجھے کیمرہ دکھاتے ہوئے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں تصویریں بنانے کی بہت شوقین تھی اور یادگاری اکٹھی کرنا میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس کے علاوہ وسیم نے مجھے ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ رات کو ہم پیکنگ کرتے رہے۔ انہوں نے ایک مخملی سا تکیہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، میں تمہارے لیے ایک اور تحفہ لایا ہوں۔ یہ کیا ہے وسیم؟ میں نے تنگ آ کر کہا۔ میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ پسند تو آیا ہے، لیکن تم کیا مجھے روز تکیے تحفے میں دیتے رہتے ہو؟ میں چڑ کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اس میں تمہارے لیے کیا کیا چھپا ہے، وہ رازداری سے بولا۔ اچھا، کیا اس میں تم نے واقعی کوئی سونے کی چیز رکھی ہے؟ میں تقریباً تکیہ ادھیڑنے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے روک دیا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں اسے تمہارے لیے بہت پیار سے لایا ہوں۔ اب اگر تم اسے ٹھکراؤ گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، وسیم نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں نے وہ تکیہ بھی اٹیچی کیس میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے وسیم، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، میں وہاں جا کر اسی پر آرام کروں گی۔ اب خوش؟ میں نے کہا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گیا۔ ہاں، بہت خوش۔ بس تم میرا دیا ہوا تحفہ قبول کیا کرو، وہ چاہے بے شک جیسا بھی ہو، وسیم نے کہا، اور پھر ہم نے پیکنگ مکمل کی اور اپنے گھر کے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وسیم ڈرائیو کرنے لگے۔ ہمیں تقریباً 8-10 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد اپنی منزل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ یہ تقریباً صبح کے 8 بجے تھے جب ہم لوگ خوبصورت کاغان کی وادیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں جا کر ہم نے ایک ہوٹل بک کیا اور اپنا سامان وغیرہ رکھ کر ناشتہ آرڈر کیا۔ ناشتہ آیا تو میری بھوک زوروں پر تھی، ہمیں نیند بھی بہت آ رہی تھی، ساری رات سفر میں گزری تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وسیم بولے، آؤ ذرا باہر واک کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وسیم، ہم رات کے تھکے ہوئے ہیں، ابھی سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر گھومنے پھرنے جائیں گے، ابھی تو ہمارے پاس 15 دن پڑے ہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ وسیم پھر چونک پڑا۔ ارے کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تکیہ رکھنا بھول ہی گئی، وسیم نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا۔ وسیم، ایک تحفہ دینا اچھی بات ہے، لیکن تم تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے تکیے پر ہی آرام کروں گی۔ میں نے اٹیچی کیس سے وہ تکیہ نکالا اور اسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ میری آنکھ دن کے تقریباً 4 بجے کھلی تھی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کیونکہ میں عموماً اتنی دیر سویا نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور وسیم کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس بہت سارے تازہ پھل موجود تھے۔ اپنی بیوی کے لیے کاغان کی وادیوں سے تازہ پھل لایا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح چہک کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے ناشتہ کریں یا پھر یہ تازہ پھل کھائیں؟ ناشتہ تو میں کر آیا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے ذرا باہر واک کرنے گیا تھا۔ باہر اس قدر خوبصورتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہم تو رات کو آئے تھے، اس لیے زیادہ دیکھ نہیں پائے، اور پھر یہاں تو اس طرح روشنی بھی نہیں تھی جیسے شہروں میں ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اس وادی کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کیا، وہ بولے تو میں بھی پرجوش ہو گئی۔ ہاں ہاں، میں بس ناشتہ کرتی ہوں، پھر گھومنے چلتے ہیں۔ ابھی مغرب ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے، ہم کافی جگہ گھوم سکتے تھے، گاڑی بھی اپنی ہے۔ یاد ہے جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے ہمارے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی، وسیم نے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا۔ ہاں، لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں اٹھی اور وہ ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے ناشتے کے لیے جانے لگا۔ وسیم کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کمرے میں کسی ویٹر وغیرہ کو نہیں آنے دیتے، ناشتہ لانا ہوتا تو خود ہی کمرے سے باہر جاتے، مجھے ان کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ لے کر آئے، میں نے 2-4 نوالے کھائے، میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر میں اور وسیم باہر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گھوم کر جب ہم واپس کمرے میں آئے تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، حالانکہ ہم اتنی خوبصورت وادی میں گھومنے پھرنے آئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وسیم نے اس بات کو میرا وہم قرار دیا، بولے کہ تم 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم پورے 15 دن یہاں ہیں، کون سا کسی بات کی جلدی ہے، اگر تمہیں اس بار اچھا نہ لگا تو میں کسی اور جگہ پر تمہیں لے جاؤں گا، وہاں جا کر ضرور تم زندگی کو یادگار بناؤ گی۔ وسیم کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھیں، مگر میری طبیعت واقعی خراب تھی، اس لیے میں نے مزید گھومنے پھرنے اور باہر جانے سے انکار کر دیا۔ وسیم بولے، میں بڑے ارمانوں سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، اب تو ہمیں 15 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جانا، چاہے تم بیمار ہی رہو، ہم 15 دن یہیں گزاریں گے، آفس میں بار بار چھٹی نہیں کر سکتا۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔
میں زیادہ تر سو ہی رہی، مجھے نیند بہت آ رہی تھی۔ میں بار بار اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وسیم کو باہر کھانے کے لیے بھیجتی تو کبھی دوا لانے کے لیے۔ بالآخر ایک دن میں نے وسیم سے صاف کہہ دیا کہ اب ہم یہاں اور نہیں رہ سکتے، مجھے گھر چلنا ہے۔ وسیم نے بھی میری بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگے میں شام تک کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب وسیم نے بتایا کہ وہ باہر کچھ ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ میں آرام سے سو گئی، مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ وسیم اکثر زیادہ دیر کے لیے کہہ کر باہر جاتے تھے، مگر سونے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے اٹھ کر گزار دیے، لیکن وسیم کمرے میں نہیں آئے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ 1-2 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ وہ ہمیں کہہ کر گئے تھے اگر آپ پوچھیں تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں، کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور وسیم کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 2 گھنٹے گزر گئے مگر وسیم نہ آئے۔ میں بار بار ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر ان کا فون بند تھا۔ اسی طرح مایوس بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ہوٹل کے ایک ویٹر نے آ کر بتایا کہ وسیم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ وسیم مجھ سے میرے فون پر بات کرنے کی بجائے ہوٹل کے آپریٹر پر مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے جو خبر سنائی میرے لیے بہت حیرت ناک تھی۔ بولے کہ مجھے کوئی اچانک سے کام پڑ گیا ہے، تم ایسا کرو فلاں گاڑی پر بیٹھو اور خود ہی گھر چلی جاؤ۔ میں اس وقت نہیں آ سکتا، گھر آ کر تمہیں ساری تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بات ہم دونوں کی فائدے کی ہے، اس لیے زیادہ ویویلا مت مچانا، میں گھر آ کر تمہیں مکمل بات بتا دوں گا۔ وسیم نے اس قدر عجلت میں فون کاٹا کہ ہیلو ہیلو کرتے ہی رہ گئی۔ انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجبوراً مجھے ہوٹل کے عملے کو کہنا پڑا کہ آپ کرائے وغیرہ کی ادائیگی کے بعد مجھے باہر سڑک تک چھوڑ آئیں۔ انہوں نے میری مدد کی اور یوں میں ہوٹل کے عملے کی مدد سے ایک لوکل گاڑی پر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ وسیم اس قدر لاپرواہی سے کام لیں گے۔ اس قدر ویران علاقے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر انہیں آخر ایسا کون سا کام آن پڑا تھا جو مجھ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ میں گھر آئی تو گھر کے دروازے پر ہی مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ اندر کمرے تک گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے کمرے میں لاتعداد مکھیوں اور چیونٹیاں ریگ رہی تھیں۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ڈر کر پیچھے ہٹی، دیکھا تو کمرے میں مکھیاں میرے تکیے کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ وہ تکیہ جو مجھے وسیم دے کر گئے تھے، اس کے پاس ساری چونٹیاں اور مکھیاں وغیرہ جمع تھیں۔ میں نے اپنی کام والی ماسی کا انتظار کیا۔ شام کے تقریباً 3 بجے وہ مجھے ہی دیکھ کر میرے گھر میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ اسے صبح صبح میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنا کمرہ صاف کرنے کو کہا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ ساری مکھیاں اور چونٹیاں وغیرہ اس تکیے پر جمع تھیں جس کا کالا رنگ ہے۔ بہرحال اب وہ دھو چکی تھی اور اب میرا کمرہ کافی بہتر لگ رہا تھا۔ میں نے وسیم کا انتظار کرنا شروع کر دیا کیونکہ گھر کی حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ چونٹیاں اور مکھیوں کا میرے کمرے میں جمع ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ وسیم کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی مگر انہوں نے فون نہیں کیا، یہاں تک کہ میں اپنی پریشانی میں گھل گھل کر رونے لگی مگر وسیم کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے فجر کے قریب نیند آئی۔ 1-2 گھنٹے سو کر میں دوبارہ اٹھ گئی، وسیم کو فون کرنے لگی مگر ان کا فون نمبر بند تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جھونک کر اٹھی کہ شاید وسیم گھر آ گئے ہوں گے۔ خوشی خوشی جا کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 ہٹے کٹے افراد کھڑے تھے۔ ان کی مجھے ہی خوفناک تھی اور وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے جسے سن کر میں پریشانی میں میری اور اضافہ ہو گیا۔ ہر کوئی میری شوہر کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کہنے لگے آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا کیونکہ یہ گھر اب آپ کا نہیں بلکہ ہماری ملکیت ہے۔ انہوں نے مجھے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں حیران نہیں ہوئی کیونکہ ایسے فراڈیے آج کل شہر بھر میں گھوم رہے تھے۔ ان سے صاف کہہ دیا اگر وہ لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ وہ کہنے لگے ہم بھی قانونی کارروائی ہی چاہتے ہیں، اگر پولیس آئے گی تو اور اچھا ہوگا کیونکہ یہ مکان بک چکا ہے اور اسے آپ کے شوہر وسیم نے ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ یہ مکان میرے ابا نے مجھے دیا تھا۔ میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور ہمیشہ سے لاڈلی رہی۔ ابا نے مجھے مرتے ہوئے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وسیم یہ مکان بیچ سکیں۔ ویسے بھی وہ کیسے بیچ سکتے تھے جبکہ میرے انگوٹھے کی ضرورت ہر جگہ پڑنی تھی اور میرے دستخط ہونا بھی ضروری تھے۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اس وقت کے لیے مہلت مانگی، کہا کہ آپ مجھے 1 دن بعد آ کر پوچھیں، میں سارے معاملات آپ کو بتا دوں گی۔
وہ ایک دن کے بعد اس گھر پر قبضہ کرنے آئیں گے۔ میری پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ ادھر وسیم جواب نہیں دے رہا تھا اور یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں وسیم کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے کسی رشتہ دار سے کہتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ وسیم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں اور ان کی وجہ سے مجھے بھی کوئی تنگ کر رہا ہو۔ مگر ان سب کی نوبت ہی نہیں آئی۔ شام کے 7 بجے وسیم نے مجھے خود کال کی۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں نے فون اٹھایا تو وسیم کی سرد آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے معاف کر دینا، میں فرح کو بہت پسند کرتا ہوں۔ 1 مہینے پہلے میں ایک بزنس ٹرپ پہ گیا تھا، جہاں پر وہ مجھے ملی تو میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے تمہاری صورت تک نہ یاد آئی۔ میں مانتا ہوں میں دل پھینک ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ مکان وغیرہ بیچ کر میں آ چکا ہوں، تمہاری بدتمیزی سے تنگ ہوں۔ تم مجھے اپنے باپ کا نوکر سمجھتی ہو، جبکہ میں ایک آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی وقت سوچنا شروع کر دیا، اس سب کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بالآخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے وہ ساری کال جا کر کال سینٹر سے ریکارڈ کے ذریعے نکلوا لی۔ بنا کسی کو بتائے میں نے وسیم پر مقدمہ دائر کر دیا۔ وسیم تو سب کچھ بیچ کر امریکہ جا چکے تھے۔ ان کی کورٹ میں حاضری نہ ہوئی تو 1-2 مہینے میں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ سارے ثبوت میرے پاس تھے۔ جبکہ تفتیش کے دوران یہ بات بھی ثابت ہو گیا کہ میرا شوہر میرے تکیے پہ سپرے کر کے مجھے نیند کے زیر اثر میرے ہی خلاف استعمال کرتا رہا۔ اس دھوکے کے بعد وسیم نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا، جو کال سے ثابت ہونے کے بعد وسیم کو امریکن ایمبیسی کے ذریعے واپس پاکستان بھلوایا گیا، کیونکہ وہ قانونی طور پر ایک مجرم تھا اور یوں وسیم کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑی۔ میں نے وسیم سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، مگر شاید وہ اپنا آخری حربہ بھی آزمانا چاہتے تھے، پیار محبت سے مجھے دوبارہ رام کرنا چاہتے تھے۔ جب میں نے کسی بھی بات میں آنے سے انکار کر دیا، آپ بتائیں کیا ایسے شوہر پر دوبارہ بھروسہ کرنا عقل مندی ہوگی؟ میرے پاس میری دولت جائیداد سب واپس آ چکا ہے، لیکن اب میں کسی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی۔